بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس تھرڈ لیکچر آف حرام ریلیشن بائیکاٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ یہ چیز ڈسکشن میں لے کر آئیں گے کہ حرام ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے کریٹ ہوتے ہیں، ان کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریلیشن کیسے کریٹ ہو گئے، ہم اس کے اندر کیسے پھنس گئے، ہم ان کا شکار کیسے ہو گئے۔ تو جب ہم اس چیز کو واسٹلی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ ریلیشن کس وجہ سے ہماری لائف میں قدم رکھتے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سے ایسے باؤنڈریز ہیں جن کو ہم کراس کرتے ہیں، دین ہم ریلیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی کے بن چاہے جو ہے اس سے کسی کو یا اس سے کسی کو محبت ہو جائے۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ حرام محبت کی، اور آج کی جو سو کالڈ محبت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں جو جنرلی ایک فطری اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے کسی بھی حلال ریلیشن میں، اس کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو سوشل ایشو آج کا ہے وہ یہ حرام ریلیشنز ہیں، اسی کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حرام ریلیشنز کریٹ کیسے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس پوائنٹ ہے، حرام محبت جو ہے وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے۔ یہ محبت اور یہ جو تعلقات ہیں یہ انسان کی انر پلاننگ کے تھرو، انسان کی انر پروسیس کے تھرو یہ کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ خود بخود کریٹ ہو گئے، نہ ہم نے چاہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی انر اور انسان کی مائنڈ پروسیسنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب انسان کچھ ایسی اللہ کی مقرر کردہ حدود ہوتی ہیں جن کو انسان توڑ دیتا ہے، جن کو انسان جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دین یہ ریلیشنز جو ہیں یہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہی کنسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو محبت ہے وہ کی نہیں جاتی، وہ ہو جاتی ہے، جبکہ یہ رانگ کنسیپٹ ہے۔ ایک چیز ہے، اس کو آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا، اس کو آپ نہیں چاہ رہے ہو، وہ کیسے آپ تک پہنچ سکتی ہے؟ ایک چیز کو آپ نے پلس پوائنٹ دیا، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں آنے کے لیے ویلکم کیا، آپ نے اپنی دل کی کھڑکی اس چیز کے لیے کھولی، آپ نے اپنے دماغ کی کھڑکی اس کے لیے کھولی، دین وہ چیز آپ کے اندر آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم نے اپنے دل کے اندر آنے کے لیے دعوت نہیں دی لیکن پھر بھی وہ چیز ہمارے اندر گھس جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم کسی چیز کو ویلکم کرتے ہیں جب ہم اپنی جو دل ہے، یہ سمجھنے کہ دل جو ہے وہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی پاور ہے کہ جس کا ایک دروازہ ہونا ضروری ہے، اور اس دروازے پہ جب ہم نے باڈی گارڈ نہیں بٹھائے ہوتے، دین جو ہے ہم کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو چھانٹتے نہیں ہیں نا کہ ہمارے دل میں کیا چیز آنی ہے کیا نہیں آنی، تو پھر ہماری دل کے اندر اچھائی کے ساتھ برائی بھی داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب دل میں اچھائی اور برائی دونوں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جب حیا اور بے حیائی جو ہے یہ دونوں چیزیں دل کے اندر پناہ بنانا شروع کرتی ہیں، دین جو حلال چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر صرف بے حیائی مکین ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جب انسان اپنی زندگی میں اسلامک باؤنڈریز جو ہے وہ ڈرا نہیں کرتا، دل کے اوپر اسلامک پہرے دار نہیں بٹھاتا، دین دل کے دروازے سے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ اس میں قصور سوسائٹی کا یا کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دل کو، اپنے آپ کو اسلامک ویلیوز سے سمجھایا نہیں ہوتا، اس نے اپنے گرد، اپنے دل کے دروازے کے گرد اسلامک جو سولجرز ہیں وہ نہیں بٹھائے ہوتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کی سو کالڈ محبت ہے، حرام محبت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، محبت کرنے والے کا اپنا کوئی رول نہیں ہے۔ ایون اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ محبت جو ہے وہ الہام ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ورڈ بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ محبت الہام ہوتی ہے، یہ الہام کی طرح انسان کے اوپر اترتی ہے کہ انسان کے اندر یہ ڈیولپ خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ واہ، کیا ہم نے ایک گناہ کو کیری کرنے کے لیے، ایک گناہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیسا کیسا نام دے دیا، کتنا مقدس بنا دیا اس کو۔ الہام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے الہام کیا چیز ہوتی ہے؟ الہام وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بے حیائی کا الہام کرتے ہیں انسان کو، خود سوچیں۔
کہ صرف ایک گناہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہم اس کو اتنا مقدس نام دے دیتے ہیں کہ اس مقدس نام کی بھی توہین کرتے ہیں. یہی تھنکنگ جو ہے نا ہماری کہ گناہ جو محبت ہے وہ الہام ہوتی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہے، یا یقین نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے. یہ جو چیزیں نا، یہ جو مسکنسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر سے گناہوں کو نہیں نکلنے دیتے. آپ بے حیائی کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جتنے بھی ماڈرن نام دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہوں گے اس چیز کو صرف اور صرف اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ گناہ سے چھٹکارا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک گناہ کو گناہ تصور نہ کیا جائے. جب تک آپ ایک گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے، اس کو درجہ ہی گناہ کا نہیں دیتے، آپ یہ کہہ دیتے ہو یہ جو محبت جو ہے وہ الہام ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے دل میں اترتی ہے، یہ ہم کرتے نہیں ہیں، یہ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو گناہ کا درجہ نہیں دیا، آپ نے اس کو بے حیائی کا درجہ نہیں دیا، آپ نے اس کو ایک نیکی کا درجہ دے دیا، آپ نے اس گناہ کو نعوذ باللہ اللہ کے حصے میں ڈال دیا کہ یہ اللہ کرواتا ہے، ہم نہیں کرتے. جب تک یہ ایشوز جو ہیں یا یہ جو دلاسے ہیں یہ خود کو آپ دیتے رہیں گے، تب تک اس گناہ سے، اس حرام کام سے، اس حرام محبت سے باہر نکلنا ناممکن ہے. ان حرام رشتوں کے حوالے سے تسلیاں توڑ کر حقیقت کو تسلیم کریں، اور ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم سدھر نہیں سکتے ہیں، اس کے بغیر ان ریلیشنز کو لائف سے گزارا نہیں جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا. تو گناہ کو گناہ تصور کریں، حرام ریلیشنز کو گناہ تصور کریں، کسی غیر مرد، کسی نامحرم کے ساتھ ریلیشن، محبت، اس کو گناہ تصور کریں، بہت بڑا گناہ، اللہ کی ناراضگی، اس سے اللہ کی ناراضگی تصور کریں، اسے جہنم کی راہ تصور کریں، اسے اپنے ایمان کا خاتمہ تصور کریں، اسے جہنم کی بیڑیاں تصور کریں. تب جب آپ اس گناہ کی حقیقت کو سمجھیں گے، اسے گناہ سمجھیں گے، تب آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ حرام ریلیشنز جو ہیں وہ قائم کیسے ہوتے ہیں، ان کا وجود کیسے آتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس ہو جاتی ہے، یہ ہو نہیں جاتی، اس کے پیچھے ایک مکمل پروسیس ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کے بیک اپ دا جو سٹوری ہے ہم اس کو نہیں جانتے کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیز کہاں سے ہوتی ہے، یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے، یہ بڑھتی کیسے ہے، یہ دل تک پہنچتی کیسے ہے. وہ وجوہات اگر ہم ڈسکشن میں لے کر آئیں تو وجوہات وہ دو ہیں، ایک تو ہے شیطان اور دوسرا جو ہے نفس ہے انسان کا. جو شیطان ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے مہلت لی ہے کہ وہ اللہ کی خلقت کو گمراہ کرے گا، وہ اللہ کی خلقت کو نیکی کی راہ سے ڈگمگانے کی کوشش کرے گا، وہ اس دنیا کو ہلانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے رستے سے نکالنے کی کوشش کرے گا. یہ شیطان نے اللہ سے مہلت لی ہے اور اللہ نے دی ہے ان شیطان کو یہ مہلت. لیکن شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس میں سب سے بڑا اس کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی پھیلانا ہے. تو شیطان جو ہے یہ جب انسان کے نفس پہ اٹیک کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے. جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا انہیں جو ہے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی تھیں، جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا تھا اور جو محفوظ تھیں. لیکن شیطان نے ایسا بہکایا کہ ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھل گئیں اور وہ پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپتے رہے. سورہ جو الاعراف ہے اس کی آیت نمبر جو 27 ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اس فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں بے پردہ ہو جائیں. اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، آدم کی بیٹیوں، ایسا نہ ہو جانا، ایسے اپنے ایمان کو کمزور نہ کر لینا
کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے اور وہ تمہاری حیا پہ ٹارگٹ رکھ لے. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فحاشی تک لے آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سطر تمہارے سامنے کھول دے. آج سب سے بڑا شیطان کا جو کام ہے وہ بے حیائی پھیلانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج کوئی بھی محبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، آج کی جو محبت ہے وہ آن لائن ہے. آج کی محبت جو ہے وہ سوشل محبت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے. تو آج کل کی محبتیں پروان بھی اسی پہ چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ نہیں ہے کہ مجنو اور محبوب جو ہیں ناجائز محبوب وہ اسی سوسائٹی میں کرتے ہیں یا اسی زمانے میں، ہر دور میں یہ چلتا آیا ہے سلسلہ. لیکن اس دور میں یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے. اس دور میں وہ ریلیشن جو شادی کے بعد کیری کرنا ہے مرد اور عورت نے، میل اینڈ فیمیل نے، میاں بیوی نے، وہ شادی سے پہلے اور پھر فون پہ کیری کیا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ عورتیں، لڑکیاں اپنا جسم ننگا کر رہی ہیں فون پہ، لڑکے ان کو فون پہ بہکا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ سارے فحش کام کیے جا رہے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتے، جو پردے میں رہنے کے، شادی کے بعد کرنے کے کام ہیں. یہ سارے فحش کام کھلے عام ویڈیو کالز پہ، ویڈیوز کی صورت میں، تصاویر کی سینڈ ہونے کی صورت میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھولنا ہے، فحاشی پھیلانا ہے، ستر پوشی کو توڑنا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہی ہے کہ وہ فحاشی پھیلائے گا، بے حیائی پھیلائے گا. اور یہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکشن میں یہ چیز دیکھی کہ شیطان جو ہے وہ فحاشی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور پھر اللہ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے جو شرمگاہیں تھیں ان کے سامنے کھل گئیں شیطان کی وجہ سے. اس نے مجبور کر دیا، اس طرح سے بہکا دیا اس نے ان کو. تو آج کی جنریشن میں کیا ہے، جب ان میں محبت ہوتی ہے، پھر آج کی سوشل میڈیا کے تھرو ان میں چیٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تصاویر سینڈ ہوتی ہیں. پہلے ایک لڑکی ہے وہ محبت میں مبتلا ہے، کھلے بالوں کے ساتھ تصاویر سینڈ کرے گی، تیار شیار ہو کے ہر ایونٹ کی تصاویر سینڈ ہوں گی. ایک وقت ایسا آ جائے گا وہ اس شخص کے ساتھ اتنی محبت میں انوالو ہو جائے گی کہ معذرت کے ساتھ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں، اپنے حیا والے پارٹس جو ہیں، اپنی شرمگاہ جو ہے وہ بھی اوپنلی کھول دے گی. اور یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات ہے، آج کی سوسائٹی کی بات ہے. اور یہ کسی غیر مسلم، کسی اور سوسائٹی کی بات نہیں ہے، یہ مسلم سوسائٹی کی بات ہے. آج کی مسلم جو بیٹی ہے، آج کی جو مسلم سوسائٹی ہے، اس کے اندر یہ ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کی بات کر رہی ہوں، یہ ہماری اپنی بات ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اسلامک ویلیوز ہمیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں ہر چیز پہلے سے سمجھا بجھا دی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے ہمیں. تو ہم اس چیز کو کیری کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ شیطان نے بے حیائی، فحاشی اور ستر پوشی جو ہے اس کو توڑنا ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے، سب شیطان کے ہتھ کنڈوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ساری عوام، ساری ینگ جنریشن جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے تباہی کے دہانے پہ لے آئی ہے کہ ان کو یہ گناہ ہی نہیں لگتا. تو یہ تو چیز ہم نے سمجھ لی کہ یہ جو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، یہ جو حرام محبت کا کام ہے جس میں آج کی جنریشن انوالو ہے، اس میں ایک تو رول ہے شیطان کا. شیطان اس میں انسان کو پہ اٹیک کرتا ہے، دین وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ چیز گناہ نہیں ہے، تم یہ بھی کرو، تم وہ بھی کرو. جب ایک لڑکی جو ہے یا ایک لڑکا جو ہے وہ کسی ایک دوسرے کے ساتھ اس حرام ریلیشن میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے. اس کمزوری کے تحت ایک لڑکی یا ایک لڑکا کوئی بھی حد جو ہے وہ پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے، اور یہ شیطان کی ہتھ کنڈوں میں سے پہلا ہتھ کنڈا ہے. اب ہم نے یہ تو دیکھا کہ شیطان انسان پہ اٹیک کرتا ہے، لیکن یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ شیطان کس پہ اٹیک کرتا ہے، شیطان کا جو اٹیکنگ پوائنٹ ہے یا ٹارگٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے، جس انسان کا ایمان جتنا کمزور ہوگا شیطان اس پہ اتنا زیادہ حاوی ہوگا. شیطان سب سے پہلے ٹارگٹ بناتا ہے جو کمزور ایمان والا انسان ہے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ
جس کے ایمان کا لیول جو ہے وہ ہائی ہے یا جو مضبوط ایمان والا ہے اس پہ شیطان اٹیک نہیں کرتا ہے اس پہ بھی، لیکن اس کی اٹیکنگ پاور مختلف ہوتی ہے۔ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ مضبوط ایمان والے کے پاس جو ہے وہ اس کے خلاف مزاحمتی قوت ہوتی ہے، ڈیفینسو پاور ہوتی ہے، اور وہ ڈیفینسو پاور کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ تو جو مومن ہوگا اس کے پاس تو اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس اٹیکنگ پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس اللہ کی محبت، اللہ کی مدد ہوگی کہ وہ ہر اپنے معاملے کو اللہ کے پاس لے کر جائے گا، اللہ سے گفتگو کرے گا، اللہ پہ معاملات چھوڑے گا، کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا، چاہے وہ اس کا نفس اس کو تنگ کرے، چاہے سوسائٹی تنگ کرے۔ اب جو کمزور ایمان والا انسان ہے، جس کو پاس ایمان کی پاور نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ جب مجھ پہ شیطان اٹیک کرے گا، جب میں کسی برائی کی طرف جاؤں گا تو مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اسے کیا پتا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کو اپنی مشکل بتانی ہے اور مجھے اس سے نکلنا ہے۔ تو جب ایک انسان کا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، بہت کچا ہوتا ہے، دین وہ انسان جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو اسٹرانگ ایمان والا انسان ہوتا ہے نا، وہ اس چیز سے شکار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ، ظاہر سی بات ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے پختہ ہوگا، اس پہ شیطان اٹیک بھی کرے گا نا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جس انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا تعلق شیطان سے مضبوط ہوگا، تو شیطان بار بار اس پہ اٹیک کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اس انسان نے میری سن لینی ہے، اس نے بہک جانا ہے، اس نے یہ کام کر لینا ہے، دین وہ اس پہ اٹیک کرے گا۔ اب یہاں پر بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ایک دفعہ سے تو نہیں آ سکتا نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے حیائی جو ہے وہ ایمان کو کمزور کرتی ہے، تو بے حیائی تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کا اگر ایمان کمزور ہوگا تو اس پہ شیطان اٹیک کرے گا۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ جس انسان کا تعلق نماز سے نہیں ہوگا، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، جو فضولیات دیکھتا ہوگا، جس کی زندگی میں سچ نہیں ہوگا، ایمانداری نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ شیطان کے ہاتھوں میں آ جائے گا، شیطان اس کو استعمال کر لے گا۔ لیکن جس کے پاس قرآن کا تعلق ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا، سنت کا تعلق جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس جو ہے وہ انبیاء کا تعلق ہوگا، جس کے پاس جنت کی راہ ہوگی، تو شیطان اس سے دور ہی رہے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اپنے ایمان کو چیک کر لیجئے، ایمان کو دیکھ لیجئے کہ آپ کا ایمانی لیول کیا ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ کے دل میں کسی گناہ کا وسوسہ آتا ہے تو کیا آپ اس پہ خوش ہو کے فوری سے عمل سٹارٹ کر دیتے ہو، یا آپ اللہ کی طرف جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے، مجھے اس سے بچا لیجئے۔ آپ کوئی تعوذ پڑھتے ہیں شیطانی وسوسوں پہ، یا اگر شیطان نے کلک مارا، چلو آج ڈرامہ دیکھتے ہیں، آج یہ بے حیائی کی چیز دیکھتے ہیں، آج یہ نظر جو ہے یہاں پر بری اٹھانی ہے، کسی نامحرم کو دیکھا، کسی ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئے، تو آپ خوش ہوتے ہیں یا آپ پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں؟ جو آپ کو جواب ملے گا وہ آپ کو آپ کا ایمانی لیول بتا دے گا۔ تو جس انسان پہ شیطان پھر اٹیک کر لیتا ہے، پھر وہ انسان خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر اس انسان کو اس کا نفس اور شیطان کنٹرول کرتا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے دل پر اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر ذکر کو بھول جاتا ہے تو غالب آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہی بات انسانی نفس کی ہے۔ اگر تو انسان کا تعلق اللہ سے ہے، نماز پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، دین شیطان آپ کو بے حیائی کی طرف مائل نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی عالم ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی بہت پاکیزہ انسان ہے، وہ اپنے نفس کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا، اس کو نفس بار بار جو ہے وہ اکسائے گا۔ تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ کوئی عالم، کوئی زاہد انسان ہے، ہم اس کے ساتھ ہنس کے بات کر لیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لیں کہ یہ تو بہت تقوی والا انسان ہے، تو نہیں، کیونکہ نفس ہر انسان کے اندر ہے اور وہ کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور مضبوط انسان جو ہوتا ہے نا، مضبوط ایمان والا انسان، اس پہ شیطان اٹیک نہیں کرتا، کرے بھی تو وہ سمجھ جاتا ہے،
اور جب شیطان اس پہ اٹیک نہیں کرتا تو وہ بے حیائی کے کام نہیں کر سکتا، وہ حرام محبت، حرام ریلیشنز کیری نہیں کر سکتا۔ اور جو انسان جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، اچھے کام نہیں ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، جس کا فضولیات میں وقت گزرتا ہے، جو فری رہتا ہے نا ہر وقت، شیطان اس پہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کی نظر اس بے حیائی کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کے کان بے حیائی کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی باڈی کا ہر حصہ بے حیائی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اللہ کے لیے اپنی اعضاء کو یوز نہیں کریں گے، آپ فری رہیں گے، تو شیطان آپ پہ کنٹرول حاصل کر لے گا، وہ جیسے چاہے گا آپ کو چلائے گا۔ پھر شیطان اللہ کے رستے پہ جب آپ نہیں چلیں گے، شیطان آپ کو اپنے رستے پہ چلائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ کا کمزور تعلق ہے تو انسان خواہش کی پرستش و پوجا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پھر دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، نفس کی غلامی کرتا ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اب اچھا، نفس کی غلامی پتہ کیا ہے؟ نفس کی غلامی ہے کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو دل نے چاہا وہ کر لیا۔ فلاں شخص پسند آیا، ٹھیک ہے مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، نمبر لیا، نمبر ایکسچینج ہوئے، بات چیت ہوئی، اپنی پردہ، اپنی حیا، کوئی کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے، بس مجھے اس سے محبت ہے، میں نے ہر لمحہ اس سے بات کرنی ہے، اس کی خواہش کا احترام کرنا ہے، وہ کوئی ناجائز کام بھی کہے تو مجھے پورا کرنا ہے، مجھے اپنی تصویر اس کو بھیجنی ہے، ہر ایونٹ کی، ہر لمحے کی اپڈیٹ دینی ہے، کیوں؟ مجھے اس سے محبت ہے اور یہ میرا فرض ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر نفس کی پرستش ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ قرآن حیرانگی سے کہتا ہے، اللہ پاک حیرانگی سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ذرا سوچ لیں، معبود، عبادت کرنے کا جس کو ہم تصور کر لیتے ہیں، جس کو اپنا معبود، جس کو عبادت کے درجے پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، وہ معبود ہوتا ہے۔ معبود تو ہمارا اللہ ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جو اس کے دل میں آیا اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس نے وہ کرنے کے لیے چل نکلنا ہے، اس نے وہ کرنے کے لیے ہر چیز، ہر باؤنڈری کراس کر دینی ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اس شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص اپنی خواہش کی پرستش کرتا ہے، نفس کی پرستش کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے دل، ہر چیز پہ پردہ ڈل جاتا ہے۔ کیسا پردہ؟ ایسا پردہ جس کے بعد وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، جس کے بعد اسے اچھائی اور برائی کی تمیز کی عقل نہیں رہتی، کیونکہ وہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو جس رستے پہ چلنا چاہتا ہے نا، ہم اسے اس رستے پہ چلاتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے نا، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسے نیکی کے رستے پہ چلاتے ہیں۔ اور جو شخص برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ نفس کا رستہ یا شیطان کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس پہ چلنے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم اسے کر رہے ہیں تو اللہ کی اس میں مصلحت شامل ہے، اللہ پاک کو پتہ ہی ہے، اللہ پاک ہمیں روک سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کا تقوی، آپ کا فجور، اللہ نے آپ کو الہام کیا ہوا ہے، آپ کو اچھا اور برا رستہ معلوم ہے، چوائس آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ رشتہ تعلق حرام ہے، یہ حرام محبت جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اب اس کو چوز کرنا یا نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو چوز کرنا ہے، نفس کے حکم کو چوز کرنا ہے، شیطان کے حکم کو چوز کرنا ہے، یہ آپ پر ہے۔ یہ چوائس، یہ انتخاب اللہ نے آپ کو سونپ دیا ہے، کیونکہ جو دین ہے نا وہ زبردستی کا دین نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزما رہے ہیں، آزمائش ہے یہ زندگی، کہ کون اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، کون شیطان کی راہ پہ چلتا ہے، کون نیکی کرتا ہے، کون برائی کرتا ہے، کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور کون زیادہ برے عمل کرتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ کمزور تعلق کی وجہ سے انسان کی نفس کی بات ہمیشہ مانتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان کے سارے افعال اسلامی دائرے سے نکل جاتے ہیں، اس کے اعضاء اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، جیسے چاہا اس نے
اپنے کانوں کو جو چاہا کانوں میں آنے دیا، جو چاہا اس نے سنا، اس نے جس طرف چاہی اپنی آنکھ دوڑائی، اس انسان نے جو چاہا دیکھا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے اللہ کا کوئی حکم بھی ہے، مجھ پہ کوئی باؤنڈریز بھی ہیں۔ ہر بات کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کچھ چیز دیکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ آنکھ اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا بھی ہے یا نہیں؟ کوئی چیز سنتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ سننے کا حکم دیا بھی ہے یا نہیں؟ کوئی چیز بولتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو بولنے کا حکم دیا ہے اور کس سے باز رہنے کا؟ تو جو انسان پھر نفس کی، شیطان کی غلامی کرتا ہے نا، وہ اسلامی دائروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے اعضاء کو پھر کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، جیسے چاہے وہ اپنے اعضاء کو استعمال کرے، جدھر چاہے استعمال کرے۔ اس کی زندگی میں برائی اچھائی کی تمیز نہیں رہتی۔ پھر آنکھ انسان کی وہی دیکھتی ہے جو دل چاہتا ہے، قدم وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، کان وہ سنتے ہیں جو دل چاہتا ہے، ہاتھ ویسے ہی اٹھتے ہیں جیسے دل چاہتا ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ نظر نے بے حیائی دیکھنا شروع کر دی، کانوں نے گانے سننا شروع کر دیے، زبان نے غلط بولنا شروع کر دیا، قدموں نے زنا کی طرف جانا شروع کر دیا، ہاتھوں نے بدن سے کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی چیز کی نشانی ہے کہ ہم پہ شیطان حاوی ہو چکا ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم اللہ سے بہت دور ہیں، ہم نفس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس چیز کی نشانیاں ہیں۔ اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے ہمیں ہر چیز کو کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری آنکھیں کیسے اٹھتی ہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ کہ ہم ہر انسان کو، ہر غیر محرم کو دیکھ لیتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ میرے اللہ نے اس کو سوچنے دیکھنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں نہیں دیکھنا۔ اور جب اپنی خواہش کے مطابق ہم تمام اعضاء کو استعمال کرتے ہیں نا، تب ہم بے حیائی سے نہیں بچ پاتے۔ فتنہ بے حیائی، اللہ کی نافرمانی دل میں آنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جس طرح ہم نفس کی غلامی کریں گے، خواہش پرستی کریں گے، ہم اسلامی دائرے سے باہر نکل جائیں گے، اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا، ہم اچھائی اور برائی میں تمیز بھول جائیں گے، ہم جو چاہے گا ویسے کریں گے، اللہ کے حکم سے ہم باہر نکل جائیں گے، کیونکہ ہم نے کوئی کام کو کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ یہ گانے سننے یا نہیں سننے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ کس طرح سے بول سکتی ہے۔ ہم سے یہ سوچنے کی صلاحیت ہی ہم پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو انسان جو ہے نفس کی پوجا کرتا ہے، نفس کی خواہش کا احترام پہلے کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کیسے اس کے دل، آنکھ، کان، ہر چیز پہ مہر لگ جاتی ہے۔ وہ ایمان کے لیول میں بہت نیچے آ جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں ہر چیز کو۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو آپ نے سننا ہے اس کو اپنی لائف میں ریلیٹ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کہ آپ کی لائف میں بھی ایسا ہے کہ اب آپ جو چاہیں ویسے کرتے ہیں، جو چاہے دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ کب گناہوں میں گھس گئے۔ آپ نے صرف ایک غیر محرم سے محبت کی تھی، اس کی وجہ سے آپ میں جھوٹ بھی آیا، آپ میں اس کی وجہ سے بے حیائی بھی آئی، آپ کی آنکھوں نے برا دیکھنا شروع کیا، ہر وقت نامحرم کی تصویر دیکھنی، اس کے ساتھ بات کرنی، چیٹنگ میں برے بول بولنے، پھر آپ نے اپنے پردے کا خیال نہیں رکھا، پھر آپ نے اس نامحرم کی محبت میں اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا، آپ نے گانے سننا شروع کر دیے، گانوں سے آپ کو محبت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ایک حرام محبت نے ایک جیتا جاگتا انسان تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بے حیائی کے رستے نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو تباہ کر دیا۔ بے حیائی اتنی بری چیز ہے، نامحرم سے تعلق اتنی بری چیز ہے، یہ فتنہ ہے جو انسان کے اندر سے ایمان کھرچ دیتا ہے۔ اور اب جب اپنی خواہش کے مطابق ہم تمام اعضاء کو استعمال کرتے ہیں نا، تب دل میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اعضاء کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ جو ہم شروع سے بات ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ حرام ریلیشنز، حرام محبت کیسے دل میں آتی ہے، تو یہی وہ کیریئرز ہیں جن کے ذریعے حرام رشتوں کے جراثیم دل تک پہنچتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر لیجئے کہ آپ کے اعضاء ایسے کیریئرز ہیں کہ جو ان سے آپ کریں گے وہ دل میں ٹھہرتا جائے گا، وہ دل میں بیٹھتا جائے گا۔
جب آپ کی آنکھ حرام دیکھتی ہے، جب آپ کی آنکھ ہر نامحرم کو، ہر مرد کو دیکھتی ہے، تب آپ کے دل میں میل آ جاتی ہے، آپ کے دل میں حرام آ جاتا ہے۔ آج کل سوسائٹی میں اگر دیکھیں، بازار میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، ایون کہ کزنز وغیرہ میں، اتنا زیادہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے چاہا نظر اٹھائی، جس کی طرف چاہا دیکھا، جبکہ ہم ایسے ہی ہر جگہ بلا ضرورت نامحرم کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہمیں اپنی نظریں ہر وقت ہر کسی پہ گھمائی جانی ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک پہ نظر ٹھہرے گی، کوئی دل میں اتر جائے گا، کیونکہ انسان میں، عورت میں مرد کے لیے، مرد میں عورت کے لیے اٹریکشن ہے۔ اللہ نے پھر یہ باؤنڈریز کیوں لگائی ہیں؟ یہ فضول تو نہیں ہے نا، اللہ نے یہ باؤنڈریز لگائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سائنس ہے، ایک پروسیسنگ ہے۔ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں مرد اور عورت میں دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے، وہ کبھی بھی ان کے دل پھسل سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ باؤنڈریز ڈرا کی ہیں کہ ان کو کراس کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ بات دل میں اتار لیں کہ سب سے زیادہ بے حیائی بری نظر اٹھانے سے پھیلتی ہے۔ آپ بازار میں نکلتی ہیں، آپ جاتے ہیں بازار میں، آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ہر مرد کو دیکھتی ہے نا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، بس میں نے اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا ہے کہ میری نظر ہر جگہ نہ جائے، ہر کسی پہ نہ پڑے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بازار سے گزریں تو میل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میل دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نظریں بھی اگر دیکھ رہی ہیں، نظریں ٹکرائیں، ٹھیک ہے، اور دل میں فتنہ آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو نظر جان بوجھ کے ڈالی جاتی ہے نا وہ نظر بے حیائی کی ہوتی ہے، جو اچانک ڈل جائے وہ بے حیائی کی نہیں ہوتی۔ تو میل جو ہیں، معذرت کے ساتھ میل حضرات اکثر جو ہیں وہ فٹ پاتھ پہ، بازار میں لڑکیوں عورتوں کو آتا جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی نظر جو ہے وہ نہیں بھی بری اٹھی لیکن مرد بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور آپ کی نظر بھی اس کے ساتھ مل گئی، دین فتنہ آ جائے گا، کیونکہ اس نے بری نظر سے دیکھا تھا، اس کے دیکھنے کا سٹائل ہی اور تھا۔ تو مرد کو تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کی نظریں جھکی ہوں گی، کوئی کیوں آپ کی طرف دیکھے گا؟ کیونکہ نظر سب سے پہلا کیریئر ہے بے حیائی کا۔ نظر کی جس نے حفاظت کر لی نا، اس میں ایمان آ گیا۔ ایمان لانا ہے نا تو نظر کی حفاظت کرنی ہے، کسی غیر محرم کی طرف بلا ضرورت جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا۔ اگر تو آپ کو مطلب اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو سو کے دوسری دفعہ نگاہ نہیں ڈالنی، اور اپنی نظر بازار میں، یونیورسٹیز میں، عام اس طرح گزرتے آتے جاتے لوگوں پر، لڑکوں پر نظریں نہیں کسنی آپ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی یہ روایت ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اللہ کے خوف سے اس کی حفاظت کرے تو اللہ اس کے عوض اسے ایسا ایمان دے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر! کہ اگر ہم اپنی نظر جو ہے نا، مطلب کیا ہے کہنے کا، کہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کی نظر کو پھیرتا ہے، وہ نظر کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب نظر پھرتی ہے نا ساری باڈی تباہ ہو جاتی ہے، دل تباہ ہو جاتا ہے۔ نظر پہلا کیریئر ہے جو بے حیائی کو دل میں اتارتا ہے۔ آپ سمجھے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں نا، منہ کے ذریعے کھاتے ہیں، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں، آپ کے معدے میں جاتا ہے، یہی سمجھ لیں آنکھ کے ذریعے آپ جو دیکھتے ہیں نا وہ آپ کے دل میں جاتا ہے، کانوں کے ذریعے جو سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے نظر بری اٹھتی ہے، کان برا سننا بعد میں شروع کرتے ہیں۔ تو جو انسان اپنی نظر کی اللہ کے خوف سے حفاظت کرتا ہے نا تو اسی کی دل کے اندر ایمان کی حلاوت اسے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو حرام ریلیشنز کیری ہوتے ہیں، اس میں جب ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، دیکھے بغیر کسی سے محبت تو نہیں ہوتی نا۔ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پہلی نظر میں محبت ہو گئی، اور یہ فکرہ میں کہتی ہوں کہ جو انسان حرام ریلیشنز میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ فکرہ بہت بیسٹ ہے، جو ان کی ہی زبان سے بولا گیا ہے کہ ہمیں تو پہلی نظر میں ہی محبت ہوگی۔ بھیا آپ نے پہلی نظر کیوں اٹھائی؟ آپ کو حکم نہیں تھا، آپ کو اللہ نے باؤنڈریز ڈرا کی تھی، تو آپ نے پہلی نظر اٹھائی، مطلب نظر کی حفاظت نہیں کر رہے تھے آپ، جس کی وجہ سے یہ محبت آپ کے دل میں نسور بن کے اتر گئی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ٹی وی وغیرہ آپ دیکھتے ہیں اگر تو جب ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں تو اکثر یہ سین ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہے اور وہ گرتی ہے تو مرد اس کو سنبھالتا ہے اور ان کی نظریں ٹکراتی ہیں، جی محبت ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ نظر کا ہی فطور ہے، ہر جگہ نظر کا ہی کمال ہے۔
نظر نظر جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مطلب شیطان سب سے پہلے نظر پہ ٹارگٹ کرتا ہے، انسان کی نظر کو بے حیائی کی چیزیں دیکھنے پہ آمادہ کرتا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنے میں آمادہ کرتا ہے، پھر نظر غلط اٹھتی ہے تو دل میں فتنہ آ جاتا ہے، اور جب دل میں فتنہ اتر گیا پھر ساری باڈی کے اندر اتر جاتا ہے، پھر انسان کے جو ہے وہ کان، انسان کی آنکھیں، انسان کی جو ہے وہ زبان، انسان کے ہاتھ، ہر اعضاء جو ہے نا وہ فتنے کے لیے مچلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کی سوسائٹی میں نظر کی حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ نامحرم کو دیکھنے سے کس قدر بچت ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں، لیکن آج کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے۔ آج تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ میرا فیونسی ہے، ذرا دیکھنا کتنا خوبصورت ہے، یہ فلاں کا شوہر دکھانا ذرا کتنا کیسا ہے، ہائے یہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، فلاں کا شوہر تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایون کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہے تو اسپیشلی دولہا دیکھنے کے لیے لوگ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لڑکیاں دوسرے کے شوہر دیکھتی ہیں، تصاویر دیکھتی ہیں، اگر کسی کا پتہ بھی نہیں ہے نا کہ یہ کون ہے، بس دولہا دکھا دے ہمیں، جبکہ ہمیں یہ جائز نہیں ہے، ہمیں دین نے یہ حکم نہیں دیا، ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نظر کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، دیکھیں جب آپ نظر کی حفاظت نہیں کریں گے نا تو بے حیائی کی دیکھتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بے حیائی آپ کے اندر اتر جائے گی، جب آپ کا دل کے اندر بے حیائی اتر گئی نا، ایمان چلا گیا، تو پھر آپ آٹومیٹکلی حرام محبت کے اندر چلے جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں چلا محبت ہو گئی، محبت کی نہیں تھی محبت ہو گئی، پھر آپ کہیں گے محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے دل میں آپ کی حرام نظر کی اٹھنے کی وجہ سے آپ کے دل میں بے حیائی ایسے اتری کہ وہ ایمان کو لے اڑی، اور پیچھے بے حیائی رہ گئی، جب بے حیائی رہ گئی تو اس نے اپنا کام دکھانا سٹارٹ کر دیا، فتنے نے زور پکڑ لیا۔ تو اس لیے جو ہے حرام ریلیشن کا پہلا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اور جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں جس کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ جو سورۃ نور کی آیت نمبر 30 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے۔ ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں حکم دے دیا ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ واللہ آج محبت اس درجے پہ پہنچ گئی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ آج کی لڑکیاں، آج کی سوسائٹی میں جو اللہ پاک سب بچیوں کو محفوظ رکھے، ہر لڑکی کو، ہر ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، آج کی لڑکی کو اس طرح سے ورغلایا جاتا ہے، محبت کے جانسوں میں اپنا جسم وہ ننگا کر دیتی ہے۔ وہ سیکشول جو انٹرکورس ہے، اب معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے لگی ہوں کہ وہ فون پہ ہی ان ریلیشنز کو قائم کر لیا جاتا ہے، ان سب ریلیشنز کو صرف تسکین کی خاطر، مزے کی خاطر، اور یہ آج کی سوسائٹی میں اگر کرتا ہے، یہ مسلم سوسائٹی کی باتیں ہیں، یہ مسلم سوسائٹی کا حال ہے، یہ اللہ کے بندوں کا حال ہے، یہ مومن مسلمان کا حال ہے، یہ قرآن کو ماننے والوں کا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنی ویلیوز کو کہاں چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے اللہ کو کہاں پہ چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے دین کو، ہم نے اپنے قرآن کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا؟ ہم نے اللہ کی محبت کو کتنا پیچھے کر دیا؟ ہم نے اللہ کی محبت کو اپنے دل سے کتنا نکال دیا کہ ہم حرام محبت کے اندر اللہ کی حدود ہی بھول گئے۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا، مطلب کسی وجہ سے ہے نا، اس لیے کہ جب نگاہ اوپر اٹھے گی تو بے حیائی لے کر دل میں اترے گی، اور جب بے حیائی آئے گی نا تو حرام ریلیشنز آ جائیں گے۔ ہمیں شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی نا اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بے حیائی اس طرح سے دل میں اترتی ہے کہ وہ، میں کہتی ہوں نا کہ جیسے میں نے پہلے بات کی، بے حیائی اس طرح سے انسان کے دل میں اترتی ہے کہ پورا جسم فتنے میں مبتلا ہو کے مچلنے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں اس شخص کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے اس سے اتنی محبت ہے میں مر جاؤں گا، وہ انسان اس کے لیے تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اس کا پینکس اٹیک آتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کی محبت کا زہر جو ہے فتنے کی صورت میں آپ کے رگ و ریشے میں سما جاتا ہے۔ پھر اس کو ختم کرنے کے لیے پھر لڑکیاں پھر لڑکے اتنی بے حیائی پہ اتر جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے جسموں کو ننگا کر دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔
پھر اپنی تسکین پوری کرتے ہیں. یہ سارا ایسے ہی نہیں ہوتا, یہ ایک پروسیسنگ کے تھرو ہوتا ہے. تو اپنی نظر کی حفاظت جو انسان نہیں کرتا نا, وہ حرام ریلیشن میں ایزیلی چلا جا سکتا ہے. باقی ہم پوائنٹس جو ہیں کل ڈسکس کریں گے. آج ہم نے صرف نظر کا پوائنٹ ڈسکس کیا ہے, اور یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے جو حرام ریلیشنز ہیں وہ ہماری باڈی میں کیسے آتے ہیں, ہمارے دل تک کیسے پہنچتے ہیں. اور جو دیکھیے جو اللہ نے حکم دیے ان کو عام نہیں سمجھیں. ہمارا رب ہے, ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک چیز ہے, آپ اس کو بنا رہے ہیں. اگر آپ فرض کریں کہ آپ ایک سائنسدان ہیں, آپ نے ایک موٹر بنائی ہے, آپ نے ایک کار بنائی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ پانی پہ چلتی ہے. آپ کوئی انسان اس پہ تیل میں ڈالنا شروع کر دے, آپ کہیں گے او بھائی تم بے وقوف ہو, تم پاگل ہو, یہ چیز تو پانی پہ چلتی ہے, کہ اس میں تیل کیوں ڈال رہے ہو. تو جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اس رب کو پتہ ہے نا کہ یہ انسان کیسے بہترین چلے گا, یہ کیسے ٹھیک رہے گا, یہ کیسے جنت میں آنے کے قابل رہے گا, اس کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا, یہ سکون میں کیسے رہے گا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں ریسٹرکشنز لگائی ہیں نا, جو باؤنڈریز ڈرا کی ہیں, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ان کو بوجھ نہیں تصور کرنا. یہ باؤنڈریز, یہ ریسٹرکشن ہمارے فائدے کے لیے. اللہ نے اگر کہا ہے نا کہ نگاہیں نیچی رکھیں, اس کا مطلب ہے اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے. اگر اللہ نے کہا ہے پردہ کریں, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر اللہ نے کہا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اس کا فائدہ ہے. ورنہ اگر ہر چیز سر عام ہو جائے نا تو سوسائٹی میں فتنہ ہی فتنہ ہو. اور آج کیا ہے سوسائٹی میں, یہی کچھ ہے. تو نظر کی حفاظت جو ہے نا سب سے پہلے یہ ضروری ہے. اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے نا تو حرام ریلیشن آسانی سے زندگی میں آ سکتے ہیں. اب جو میں نے پوائنٹس آج ڈسکس کیے ہیں ان سب کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ آپ کے پاس کیسے ریلیشن یہ آئے, آپ نے نظروں کی حفاظت کتنی کی تھی یا کتنی کر رہے ہیں اور کتنی کرنے کا ارادہ ہے. آپ نے کتنی بات جو ہے وہ اللہ کی مانی, آپ پہ کیا چیز حاوی ہے, شیطان, نفس یا قرآنی تعلیمات, کیا چیز آپ پہ حاوی ہے. آپ کا اللہ سے کنیکشن کیا ہے, کتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کی سوچ آتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں, یا اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ گناہ اور اس کی سوچ ٹل جائے. یہ آپ نے خود سے ریلیٹ کر کے ان کوسچنس کے آنسر خود سے لینے ہیں, اپنے محاسبہ کرنا ہے. تبھی یہ جو چیز جو ہے یہ درست ہوگی, تبھی ہم اس سے خود کو باہر نکال سکتے ہیں. آئی ہوپ سو آپ کو آج کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی, آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. انشاءاللہ باقی جو پوائنٹس ہیں ہم فردر کل ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.